الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس رمضان المبارک کی تمام تر نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کی تکمیل پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر عید الفطر اور عید الفطر کا دن اور اس کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ۔ اس مولا کریم کا بے انتہا شکر ہے اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ آج بیان نہیں کرنا آپ حضرات کے سامنے، کوئی تقریر نہیں کرنی، بلکہ ایک الجھن ہے، اس کا سرا تلاش کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات اگر آپ سوچ کر سمجھ کر اور کوئی بہتر رائے دیں گے تو ہو سکتا ہے میرا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کا بھی انشاءاللہ بھلا ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے آج مجھے آپ کی تھوڑی سی مدد اور معاونت کی ضرورت ہے۔ نماز کے اندر ہم تشہد پڑھتے ہیں، اسے تشہد بھی کہا جاتا ہے اور اسے التحیات بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو تشہد ہے، التحیات ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ نماز کا بڑا عجیب حصہ ہے، اور وہ عجیب حصہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی تشہد نماز میں آئیں گے، ایک آئے، دو آئیں، تین آئیں، چار آئیں، ہر قعدے میں، ہر تشہد میں التحیات پڑھنا ہے، ہر قعدے میں۔ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھنا ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھنا ہے، اور اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اس نے بھی تشہد پڑھنی ہے، التحیات پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز میں ایک صورت ایسی بھی بنتی ہے مغرب کی نماز میں جماعت کے ساتھ کہ جب آدمی کو 4 تشہد مل جاتے ہیں، چاروں کے اندر التحیات پڑھنے ہیں، چاروں کے اندر تشہد پڑھنا ہے۔ کبھی 3 مل جاتے ہیں، کبھی 2 مل جاتے ہیں، کسی نماز میں 1 مل جاتا ہے، ہر رکعت میں تشہد پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہے اور امام صاحب تھوڑا سا پہلے اٹھ گئے، ابھی آپ کا تشہد آخری مراحل میں ہے، امام صاحب تھوڑا سا پہلے اٹھ گئے، تشہد پورا کر کے اٹھنا ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھنا، تشہد پورا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا اور اس وقت شامل ہوا کہ جب جماعت التحیات میں بیٹھی ہے، ابھی یہ التحیات شروع کرتا ہے، تشہد شروع کرتا ہے، سلام پھر جاتا ہے، اس نے التحیات مکمل کیے بغیر نہیں اٹھنا، چاہے اس میں چند سیکنڈ اس کو زیادہ لگ جائیں، چند سیکنڈ ہی لگیں گے، التحیات پوری کرنی ہے، تشہد پورا کرنا ہے۔ اچھا، پھر نماز میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نماز میں ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پڑھنی چاہیے، امام نے بھی پڑھنی ہے، مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، منفرد نے بھی پڑھنی ہے۔ لیکن بالفرض کوئی شخص جلدی میں ہے اور جلدی میں ثنا چھوڑ گیا ہے تو نماز ہو جائے گی،
نہ نماز کو لوٹانے کی ضرورت ہے اور نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے، نماز ہو جائے گی بہرحال۔ چلیں، ثنا چھوڑنے کا ثواب جو ہے، ثنا کا جو ثواب تھا وہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن نماز ہو گئی، اس کو نماز لوٹانے کی یا سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب درود شریف دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو دیکھو میں اور میرے فرشتے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ تو بہت بڑا عمل ہے، یہ نماز کا حصہ ہے درود شریف۔ اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی اور اس نے اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا تو بے شک وہ درود کے ثواب سے محروم ہو گیا، لیکن نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، نماز لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی، حالانکہ درود شریف رہ گیا ہے۔ اور دوسری طرف اتحیات ہے، یہ رہ گئی تو بھئی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ اگر تو نماز کے اندر اندر یاد آ گیا تو آخر میں سجدہ صاحب کریں، غلطی ہوئی ہے اس غلطی کا ازالہ کریں، اور اگر نماز میں یاد نہیں رہا تو اور نماز پڑھ لی تو یہ نماز بعد میں دوبارہ لوٹانی پڑے گی، یہ نماز نہیں ہوئی۔ التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تشہد۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے اندر اگر چینج ہو گئیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مثلا پڑھنی تھی ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، پڑھنی تھی، ثنا کی جگہ کچھ اور پڑھ گیا، ثنا کی جگہ کچھ اور پڑھ گیا، ثنا چینج ہو گئی، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ ہم وتر میں تیسری رکعت میں دعا پڑھتے ہیں اور اسے ہم دعائے قنوت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا ہے دعائے قنوت پڑھی جائے۔ دو مشہور قنوت کی دعائیں ہیں، ایک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اور ایک اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یہ دو ہیں، کوئی بھی پڑھ لیں، دونوں نہیں آتی کوئی اور دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آپ نے ایک کی جگہ دوسری پڑھ لی، دوسری کی جگہ تیسری پڑھ لی، تیسری کی جگہ چوتھی پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ نہ نماز لوٹانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کی ضرورت ہے۔ نماز درود شریف آپ نے پڑھ لیا، درود شریف کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو مرضی پڑھ لو، کوئی دعا مخصوص نہیں ہے کہ صرف یہ پڑھنی ہے، ایک پڑھ لو، دوسری پڑھ لو، تیسری پڑھ لو، چوتھی پڑھ لو، ایک پڑھ لو، دو پڑھ لو، تین پڑھ لو، چار پڑھ لو، لیکن اتحیات میں یہ نہیں ہے۔ اگر اتحیات بدل کر کچھ اور چیز پڑھ لی، اتحیات کی جگہ درود شریف پڑھ لیا، اتحیات کی جگہ دعائے قنوت پڑھ لی، اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، نہیں بھائی نماز نہیں ہوئی۔ نماز کے اندر اندر موقع مل گیا اس غلطی کے ازالے کا تو سجدہ صاحب کرو، اور اگر نماز کے اندر نہیں پتہ چلا اور نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے بعد میں یاد آیا، دوبارہ لوٹاؤ نماز، نماز نہیں ہوئی۔ یا اللہ، یہ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، آخر اس میں کیا ہے؟ اس کو اتنی اہمیت، امام کھڑا ہو گیا ہے، نہیں بھائی مکمل کرو، امام نے سلام پھیر دیا ہے، نہیں بھائی مکمل کرو، رہ گئی ہے، نماز نہیں ہوئی، بدل کر کچھ اور پڑھ لیا ہے، نماز نہیں ہوئی۔ یا اللہ، اتحیات کیا ہے؟ کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ کیوں اس کا اتنا بڑا مقام ہے؟ میں نے اس پر یہ پورے رمضان میں اس پہ سوچتا رہا ہوں، بڑی عجیب بات میرے ذہن میں آئی، اللہ پاک نے ذہن میں ڈالی۔
بس اسی پر نا میں یہ ساری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو التحیات ہے نا، یہ اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی تھی معراج کی رات، یہ اس ملاقات کی گفتگو ہے. یہ اس ملاقات کی بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے. اس وقت جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں تھا، ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ہے. ان دونوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں. پہلے تو آسمان بیت المقدس، پھر اس کے بعد آسمان، اور پھر آسمانوں سے اوپر یہ سدرۃ المنتہا اور یہ جنت اور یہ جہنم، یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی گئی. ان سارے مقامات کا مشاہدہ کرایا گیا اور وہاں کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرمائے گئے. اس مشاہدے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اب واللہ عالم اس ملاقات کی کیا کیفیت تھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ ملاقات کیا تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بھائی ہمارا تو یہ حال ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر، اور اللہ کا عرش تو پتہ نہیں کہاں ہے. ہمارا تو یہ حال ہے، وہ جس بندے کو صرف 2-3 فٹ نیچے زمین میں دفن کرتے ہیں نا، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یسمع قرع نعالکم، کہ وہ میت جو ہے وہ تمہارے چلنے کی، تم چل رہے ہوتے ہو نا اوپر قبر کے ارد گرد چل رہے ہوتے ہو، تو تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے. وہ سن رہا ہے، وہ بالکل. یہ 2 فٹ ابھی ہم نے خود اس کو دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. سر گڑھا بھی خود ہی کھودا ہے، قبر خود ہی کھودی ہے، غسل بھی خود ہی دیا، کفن بھی خود ہی دیا، خود ہی اس کے اندر اس کو ڈالا ہے، خود ہی اوپر سے اس کو بند کر دیا ہے. وہ سن رہا ہے. قبرستان جاؤ، سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اور وہ سنتے ہیں تمہارے سلام کو. لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں بل احیاء، ان کو مردہ نہ سمجھنا، سب نہیں، کچھ مخصوص اللہ کہتے ہیں ان کو مردہ نہیں سمجھنا. بل احیاء، یہ زندہ ہیں. یا اللہ کہاں زندہ ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے دفن کیا ہے. ڈاکٹرز نے باقاعدہ رپورٹ لکھ کر دی ہے، نو مور، مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے. ہم نے غسل دیا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا، کفن پہنایا، ہل نہیں سکتا تھا، خود اٹھا کر اس کو لے کر گئے ہیں چارپائی پہ ڈال کر، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا ہے. اللہ آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہے. یا اللہ کہاں سے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو جس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے 2-3-4 فٹ نیچے ہے، ہم تو اس کو نہیں سمجھ سکتے. وہ تو عرش کے اوپر رب کی اور اس کے بندے کی ملاقات تھی. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا تھا اور کیا نہیں تھا؟ کس نے کس کو دیکھا، کس رنگ میں دیکھا، کس ڈھنگ میں دیکھا، ٹھیک ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ کائنات کا رب ہے اور وہ اس کا محبوب ہے اور سب سے بڑی ہستی ہے. اور یہ وہ واقعہ ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کی ملاقات کا کہ تاریخ انسانی میں شاید اس سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا. کسی کو یوں لے جایا گیا ہے اوپر، اور پورے حواس کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے مشاہدات خود دیکھ رہے ہیں. اے عمر میں نے یہ دیکھا، اے فلاں میں نے یہ دیکھا، اے فلاں تیری آواز سنی، اے فلاں تیرے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنی. اپنے پورے وجود کے ساتھ حضور جا رہے ہیں. تو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ رب جانے اور حضور جانے، یہ ان کا معاملہ تھا. لیکن ایک بات ہے، ملاقات ہوئی، ملاقات ہوئی. اب جب کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے نا، خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ جو بات ہے جس پر میں نے ساری بات کو مزید لے کے چلنا ہے، جب کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا.
خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ ملاقات ہے، ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ اس رب کے ساتھ ہے جو رب کہتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں کہیے کہ مجھے تمام انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کے علاوہ پوری کائنات، آسمان، زمین، سورج، ستارے، سیارے، سدرۃ المنتہا، جنتیں، جہنم، اور زمین کے اوپر کی چیزیں، زمین کے نیچے کی چیزیں، فضاؤں کی چیزیں، آسمانوں کی چیزیں، آسمانوں سے اوپر فرشتے، جنات، حشرات الارض، ہواؤں میں اڑنے والے، پانیوں میں تیرنے والے، ہم نے سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور رب نے اتنے انعام کیے ہیں، اتنا احسان کیے ہیں، اور ابھی تو کل قیامت کا دن آئے گا، کل قیامت کا دن آئے گا، ساری انسانیت کی سرداری پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں دے دی جائے گی۔ انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا اس دن، قیامت والے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہی ہوں گا جس کو مقام محمود کا تاج پہنایا جائے گا، میں ہی ہوں گا جسے ساری انسانیت کی سفارش کا اختیار دیا جائے گا، اور میں ہی ہوں، انا اول، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کا کواڑ کھٹکھٹائے گا، اور فرشتہ پوچھے گا کون؟ تو میں کہوں گا انا محمد، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا ہاں مجھے کہا گیا تھا کہ جب تک محمد نہیں آئے گا جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ آپ پر اتنا فضل ہوا رب کا، انعام ہوا رب کا، خاتم النبیین بنایا، نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا، وہ آپ کے اوپر آ کر مکمل ہو گیا۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا اللہ ڈھانچہ بنا رہے تھے، روح نہیں پڑی تھی، میں تو اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، طے ہوا تھا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اٹھاؤ تو محمد الرسول اللہ کی عظمت، انجیل اٹھاؤ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات، اور زبور اٹھاؤ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفوں کے زمزمے، آدم کے صحیفے اٹھاؤ، چاہے ابراہیم کے صحیفے اٹھاؤ، چاہے کسی اور کے اٹھاؤ، ہر نبی مبشر بن کر آیا تھا، ہر نبی مبشر بن کر آیا تھا، کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے لوگوں، بعد والے بشارت دے کے جا رہا ہوں، ایک آئیں گے محمد الرسول اللہ، پھر سارے نبیوں کو جمع کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا، کتاب دوں گا تمہیں، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، معجزات دوں گا، احکامات دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا وہ آخری رسول آئے گا، محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سنو، سب نے میرے اس نبی پر ایمان رکھنا ہے۔ نبیوں کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رب نے اتنا نوازا ہے، آج ہی اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کے جانا ہے۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں؟ کیا لے کے آئے؟ ملاقات ہے نا آج۔ اس کائنات، بہت بڑی کائنات کی دو سب سے بڑی ہستیاں، اللہ، اللہ کا نبی، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ، ایک رب العالمین ہے، ایک رحمت للعالمین ہے۔ ہاں، ملاقات ہے، بہت بڑی ملاقات ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا، رب سے ملنے کے لیے جانا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ کیا لائے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کی تعریف تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر ایک جملے میں عرض کروں
تو اے اللہ تیری وہ عبادت لے کے آیا ہوں نہ کسی نے کبھی کی ہوگی نہ کبھی کوئی کر سکے گا۔ بس یہ ایک بالکل میں مختصر ایک جملے کے اندر یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تیری وہ عبادت لے کے آیا ہوں نہ کہ کبھی کسی نے کی ہوگی اور نہ کبھی کوئی کر سکے گا۔ ہاں کہہ سکتے تھے، حضور کہہ سکتے تھے، حضور نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ جیسی عبادت نہ کسی نے کی نہ کر سکے گا، آپ جیسی تعریف میری نہ کسی نے کی نہ کر سکے گا، میری حمد میری ثنا نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی اور نہ کبھی کوئی کر سکے گا۔ ہاں میرے لیے قربانی جس طرح آپ نے دی ہے نہ کسی نے دی نہ کبھی کوئی دے سکے گا، لہٰذا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کہتا ہے میری ساری سلامتیاں آپ کے لیے، میری ساری رحمتیں آپ کے لیے، میری ساری برکتیں آپ کے لیے۔ بڑا عجیب معاملہ ہوا یہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ یہ دو ہیں کائنات سے یوں سمجھیے کہ ماورا ہو گئے، ایک بڑی عجیب ملاقات ہے، لیکن اس ماورا ہونے میں عجیب ملاقات کے اندر وہ پیغمبر ایک عجیب بات کہتے ہیں، بڑی عجیب بات کہتے ہیں۔ یہ صرف پیغمبر دو عالم کہہ سکتے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جس سلامتی کو آپ مجھ پر نازل فرما رہے ہیں، جو مجھ پر رہے گی اور جو رحمتیں اور برکتیں مجھ پر رہیں گی، اللہ مجھ پر تو رہیں گی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میری امت کے بندے بھی تو آئیں گے نا، اے اللہ یہ سلامتی ان پر بھی کر دیجیے، یہ سلامتی ان کے شامل حال بھی کر دیجیے، اللہ یہ رحمتیں ان کے شامل حال بھی کر دیجیے، اللہ یہ برکتیں ان کے شامل حال بھی کر دیجیے۔ لیکن میں نے جس بات کو تھوڑا سا تفصیل میں جا کے سوچا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کی طرف سے سلامتی اتری کس پر؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے سلامتی رحمت برکت اتری کس پر؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات پر اتری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا صلوات آپ کے لیے، طیبات آپ کے لیے، التحیات آپ کے لیے، تو اے نبی پھر سلامتی اس التحیات پر، پھر رحمتیں اس التحیات پر، اور پھر برکتیں اس التحیات پر۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یا اللہ اس میں میرے بندوں کو، میری امت کو بھی شامل کر لیجئے، اپنے نیک بندوں کو بھی شامل کر لیجئے، دراصل حضور کہنا یہ چاہتے ہیں اے اللہ جو التحیات میں اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں، جو الطیبات میں اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں، جو الصلوات اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں، یہ صرف میری طرف سے نہیں ہے، میری امت کی طرف سے بھی ہے۔ اس لیے تو کہا کہ پھر وہ جو سلامتی اترنی ہے، سلامتی تو التحیات للہ والصلوات والطیبات پہ اتر رہی ہے، تو اگر سلامتی کے اندر بندے شامل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ التحیات کے اندر اللہ یہ میرے امت کی طرف سے بھی التحیات ہے، اس کو قبول کر لیجئے، میں اس التحیات کے اندر بھی اپنی امت کو شامل کر رہا ہوں۔ ہاں وہ رب کی ملاقات تھی اپنے بندے سے، بندہ جب گیا تو خالی ہاتھ نہیں گیا، حضور جب گئے تو اللہ کے لیے لے کر گئے، کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ اب آئیے ہم نے بھی کل جانا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ بار بار ہمیں کہتے ہیں لقاء یومکم ھذا، وہ میری اور تمہاری ملاقات کا دن ہے، یوم الطلاق، تا کے ساتھ ملاقات کا دن ہے، وہ تم اپنے رب سے ملو گے۔ من احب لقاء اللہ، جو اپنے رب سے ملنا پسند کرتا ہے نا، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی تو اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو ہم نے بھی جانا ہے۔ اب ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے، ہم پر آج تک اللہ کی جو عنایات ہوئی، ہم پر آج تک اللہ کی جو رحمتیں ہوئی، میں کہتا ہوں صرف ایک چیز مجھے بتا دیجئے، صرف ایک پانی کو لے لیتے ہیں، آج تک اللہ نے جتنا ہمیں پانی پلایا ہے آج تک، ہم تو اس کو بھی نہیں گن سکتے۔ کوئی بندہ کہہ سکے کہ اللہ کا دیا ہوا پانی آج تک میں نے اتنا استعمال کیا ہے، ہم تو صرف پانی نہیں گن سکتے۔ پھر رب نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، کان دیے ہیں سنتے ہیں، زبان دی ہے بولتے ہیں، ہاتھ دیے ہیں کام کرتے ہیں، قدم دیے ہیں چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ساری دنیا کی سیریں کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں کھانا پینا دیا ہے،
اللہ نے لباس دیا ہے، اللہ نے سورج دیا ہے، چاند دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، دنیا کی عجیب عجیب نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ بتائیے کل جب جانا ہے اللہ کے پاس تو کچھ اللہ کے پاس جانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال یہ تو اللہ کے حکم ہے کہ بھائی کرو، وہ تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے کرو، کہ میں رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، سو تم نے کرنا ہے، وہ تو ٹھیک ہے کرنا ہے۔ بھائی اس سے ہٹ کر کچھ اللہ کے لیے خاص، کچھ اللہ کے لیے ایسا تحفہ، ہاں میں تحفہ کہوں گا، رب ہے نا، کوئی بات نہیں، رب ہے تو محبت کا تعلق ہے اس کے ساتھ، تو خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کے جانا ہے۔ اس رب کے شایان شان کیا لے کے جائیں، میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس رب کے شایان شان کیا لے کے جاؤں میں، کوئی میرے پاس ایسی چیز جو میں اس کے سامنے پیش کر سکوں، جو میں اس کے سامنے پیش کر سکوں، کوئی ایسی چیز میں اس کی تلاش میں ہوں۔ حضور کے پاس تو تھی، کہ رب اللہ لے آیا ہوں۔ شہید ہوتا ہے نا، شہید، تو شہید اللہ کے لیے اپنی جان لٹا دیتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے اور خون آلود۔ اللہ اسے کیا عزت دیتے ہیں، اللہ اسے یہ اعزاز دیتے ہیں کہ بھائی اس کا خون میرے لیے بہا ہے، اس کا وجود میرے لیے ٹکڑے ہوا ہے، اس خون کو صاف نہیں کرنا، اس خون کو دھونا نہیں ہے، یا اللہ ایسے ہی خون آلود دفن کر دیں، یہ کپڑے یہ بھی نہیں اتارنے، کہا نہیں انہی کپڑوں میں جان دی ہے، یہ کپڑے بھی نہیں اتارنے، یہ خون نہیں، یہ خون بھی نہیں اتارنا۔ کیوں؟ کل میرے سامنے کھڑا ہوگا تو کہے گا رب دیکھ لے، یہ وجود تو نے دیا تھا تیرے لیے قربان کر دیا۔ شہید تو پھر کچھ نہ کچھ پیش کر دیتا، یا اللہ دیکھ لے میرا خون جوں کا توں ہے، اللہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے، میرا جسم کٹا ہوا جوں کا توں ہے۔ شہید تو کچھ نہ کچھ پیش کر دیتا ہے۔ وہ صحابی تھے نا عبداللہ بن عامر بن حرام، حضرت جابر کے والد جابر بن عبداللہ بن، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ احد کا موقع تھا، احد کا دن تھا، تو شہید تو زخمی ہوئے، پہلے شدید زخمی، اور اتنے زخمی کہ گر پڑے، اور یہ جو بازو تھا نا، ایک بازو وہ تقریباً کٹ چکا تھا، بس تھوڑا سا حصہ لٹکا ہوا رہ گیا تھا۔ اتنے میں افواہ مشہور ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے۔ یہ آواز کان میں پڑی کہ حضور شہید کر دیے گئے، یکدم زخموں سے چور ہونے کے باوجود، نڈھال ہونے کے باوجود تڑپ کے اٹھے۔ اگر حضور شہید ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ پھر ساری ذمہ داری تیرے کندھوں پہ آ گئی، اٹھ اللہ کے دین کے لیے، جسم زخمی ہے اٹھ، بازو لٹک رہا ہے اٹھے، اور یہ بازو پاؤں کے نیچے یوں دبایا ہے، اس کو پرے پھینکا، کہا یہ رکاوٹ بنے گا، اور پھر گھس گئے دشمن کے مقابلے پر، اور ایسا لڑے کہ اب بالکل چور ہو کر گر پڑے، اور اب روح نکل رہی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، دشمن نے ان کے نا جسم کے ٹکڑے کیے، مسلح جسے کہتے ہیں، ٹکڑے کیے، اور جان نکل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ نے بغیر حجاب کے اس حالت میں عبداللہ سے کلام کیا، عبداللہ بول کیا چاہتا ہے، بول کیا چاہتا ہے۔ پتہ عبداللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہوں جس طرح اب میرا حال ہوا ہے نا، میں دوبارہ صحیح سلامت ہو جاؤں اور پھر تیرے لیے میرا یہی حال ہو، پھر میں دوبارہ صحیح سلامت ہو جاؤں اللہ، پھر تیرے لیے میرا یہ حال ہو۔ عبداللہ نے تو کچھ نہ کچھ پیش کر دیا، وہ تو کہہ سکتا ہے یار اب یہ دیکھ وجود کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ناک کان زبان سب کٹا پڑا ہے، وہ تو پیش کر سکتا ہے، میں کیا پیش کروں اللہ کے سامنے کا؟ بس اسی الجھن میں ہوں۔ کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ آپ نے بھی سوچنا ہے اس رب کے سامنے کچھ تو لے کے جائیں، کوئی چیز ایسی ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ اس کے حکم ہے، وہ ہم پورے کر رہے ہیں، یہ وہ پورے کر رہے ہیں،
کچھ اپنی طرف سے اتنے بڑے رب سے اس دن ملاقات ہے، آمنے سامنے ملاقات ہے، بالکل روبرو ملاقات ہے، اکیلے ملاقات ہے۔ جئتمونا فرادا، اکیلے آئے ہو میرے پاس، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ براہ راست بندے سے بات چیت کریں گے، کسی کو یہ بھی کہیں گے ذرا قریب تو آؤ نا، اتنے دور کیوں کھڑے ہو، ادنو منی، قریب آ، تھوڑا سا قریب ہوگا اور قریب ہو، ادنو منی اور قریب ہوگا، ابھی بھی دور ہو، ادنو منی اور قریب آؤ نا، پھر قریب آئے گا تو اللہ جیسے اس کی شان ہے، اللہ اس کے کان کے قریب جا کر اس سے بات چیت کریں گے۔ اللہ اور وہ سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں، اللہ اور وہ سرگوشیوں کے اندر اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا وجود اس کے قریب کریں گے، اس کے کان کے پاس، اس کے کان کے اندر اللہ بات کریں گے، سرگوشیاں کریں گے۔ اللہ کے اتنا قریب ہونا ہے کل، کوئی ایک چیز، میں اسی کا منتظر ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ پتا ہو میری رہنمائی کریں، اور اپنے لیے بھی سوچیں کل جب اس کے پاس جانا ہے کچھ ضرور لے کے جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا، خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اس دن خالی اس نے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اور مرنے کے بعد تک نوازا ہے، ایسا نوازا ہے کہ ہم لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری نسلیں باقی رہتی ہیں، ہمارا نام باقی رہتا ہے، وہ جی فلاں، میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کی اولاد، ہمارے مرنے کے بعد بھی قیامت تک ہمارا مال دنیا میں رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارا نام دنیا میں رہتا ہے۔ وہ رب جب اتنا تو کل قیامت کے دن خالی ہاتھ اس کے پاس نہیں جائے۔ بس آج کا یہ میرا سوال ہے، شروع میں نے کہا تھا بیان نہیں ہے، آج تو اپنی ایک الجھن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، کہیں کوئی سلجھا دے۔